میرے اسلامی بھائیوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں اور پیارے بچوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب الجلال کے لیے ہے جو دن و رات کا پھیرنے والا ہے، موسموں کا بدلنے والا ہے، اوقات زمانہ اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جیسے چاہتا ہے پھیرتے رہتا ہے۔ بے انتہا درود و سلام نازل ہو ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں وقت کی اہمیت بتلائی اور وقت کے سلسلے میں بہترین ہماری رہنمائی فرمائی۔ میرے اسلامی بھائی، ابھی کچھ دن کے بعد ہم لوگ تعطیلات میں داخل ہونے والے ہیں۔ موسم گرما کی چھٹیاں آنے والی ہیں اور ان چھٹیوں میں ایک بہترین موقع ہوتا ہے والدین کو کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں، اور بچوں کو بھی وقت ہوتا ہے کہ وہ ان چھٹیوں کے سے لطف اٹھائیں اور وہ جو محنت، جدوجہد، وہ تھکان جو انہیں اس پورے سال میں ہوئی اس سے انہیں کچھ راحت آ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے نفسیاتی طور پر جو ان کے اوپر ایک بوجھ ہوتا ہے، اس بوجھ سے تھوڑی دیر کے لیے انہیں آرام مل جاتا ہے۔ یہ آرام میرے بھائیوں، ایک طرف آرام اور راحت ہے تو دوسری طرف ایک ذمہ داری ہے، وہ یہ کہ ہم اس وقت کی اہمیت کو سمجھیں، اس چھٹی کی اہمیت کو سمجھیں اور یہ جانیں کہ آدمی کی زندگی اصل وقت ہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر آدمی کے لیے جن چیزوں کے سوال رکھے ہیں ان میں سے ایک سوال اس کے وقت کے تعلق سے بھی ہے۔ وہ وقت جو اس کو فراغت حاصل ہوتا ہے، وہ وقت جو اسے خالی ملتا ہے، اس وقت کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سوال کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لے۔ اس میں سے ایک اس کا وقت ہے، وہ وقت جو اس کو فارغ البالی کا ملا، اور اس فارغ البالی میں اس نے کیا کیا اور اس سے اس نے کتنا فائدہ اٹھایا، یہ سوال ہونے والا ہے۔ بلکہ 3 سوال ایسے ہیں جن کا تعلق آدمی کے وقت سے ہے۔ ایک جوانی، بڑھاپا، اسی طریقے سے اس کے آدمی کا مال جو کہ اس نے کمایا، ساری کی ساری چیزیں آدمی وقت ہی لے کر کماتا ہے، اور ایک ایک مرحلے کے تعلق سے ایک ایک سوال گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے کیا ہے۔ مال کا بھی سوال ہے، علم کا بھی سوال ہے۔ مال کے بارے میں 2 سوال ہیں کہ کمایا کہاں سے ہے، خرچ کہاں کیا ہے، اور علم کے بارے میں ہے کہ علم جو حاصل کیا ہے اس پر عمل کہاں تک کیا ہے۔ بقیہ آدمی کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جو صحت دی ہے، فارغ البالی دی ہے، اس کو وہ غنیمت جانے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی مریض ہونے والا ہے، بیمار ہونے والا ہے، بوڑھا ہونے والا ہے، اور اس کا یہ جو فارغ البالی کا وقت ہے آگے جا کر مشغولیت میں بدلنے والا ہے۔ اسی لیے سلف صالحین وقت کو زندگی قرار دیتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی چیز پر اتنا افسوس نہیں کیا جتنا افسوس میں نے اس دن پر کیا کہ جس دن کا سورج غروب ہوا میرے عمل میں اضافہ نہیں ہوا۔ میری عمر کا ایک دن گھٹ گیا لیکن میرے عمل میں اضافہ نہیں ہوا، یعنی کہ میں اگر کسی دن نیک عمل نہیں کر پایا تو میں بہت زیادہ اس پر افسردگی اور ندامت کرتا ہوں جو دن مجھ سے گزر گیا، گھٹ تو گیا دن لیکن عمل بڑھا نہیں۔ ایسے کئی دن ہم سے ابھی گزرنے والے ہیں، آنے والے ہیں اور آ کر گزر جانے والے ہیں۔ تو ان دنوں میں والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں فکر مند ہوں، اور اپنے بچوں کو کچھ سکھانے کے بارے میں فکر مند ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اس پر ایسے سخت ترین فرشتے ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی ذرا برابر بھی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، اور جو انہیں حکم ہوتا ہے وہ کر گزرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کو زینت قرار دیا کہ زندگی، دنیاوی زندگی کی زینت اولاد ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ جو ہے مال اور بچے یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، آرائش ہیں۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، ثواب کے اعتبار سے، امید لگانے کے اعتبار سے جو چیزیں بہتر ہیں وہ باقیات الصالحات، یعنی وہ نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے بارے میں بات کہی کہ انسان کو کام آنے والی چیز اس کی زندگی میں، اس کے موت کے بعد اور آخرت میں وہ اس کی کوشش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی ہے جس کی خود اس نے کوشش کی، اور اولاد اس کی کوشش میں سے ہیں، اولاد اس کی محنت میں سے ہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ محنت کرتا ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، وہ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی آنکھوں کے سامنے زندگی گزار رہی ہے، ان کی نگرانی میں ہے، رات و دن ان کے سامنے ہے. اگر بندہ اس اولاد کے بارے میں فکر مند نہ ہو، ان کی تربیت کے تعلق سے فکر مند نہ ہو، تو آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جواب دہی سے ڈر جائے. اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی کے برا ہونے کے لیے کافی یہ ہے کہ وہ آدمی جس کا سرپرست بنایا گیا ہے وہ ان کو ضائع کر دے، وہ ان کو ضائع کر دے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ، کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کسی پر ذمہ دار بناتا ہے، نگران بناتا ہے، نگہبان بناتا ہے، لیکن وہ ان کے ساتھ خیانت کرتے ہوئے مر جاتا ہے تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. اور ایک اور روایت میں ہے کہ وہ ان کے لیے کوئی نصیحت اور خواہی پیش نہیں کرتا ہے تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی رعایا کے ساتھ غداری کی ہے. اپنی رعایا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نگرانی میں دیا، اس کی ذمہ داری میں دیا، ان کے ساتھ اس نے خیانت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو اور اپنی امانتوں میں جانتے بوجھ سے خیانت نہ کرو. اولاد بندے کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جس چیز کے بارے میں سب سے زیادہ توجہ دلائی ہے وہ یہ کہ وہ ابتدا سے، آغاز سے بچوں کی تربیت کا آغاز کرے. کہاں؟ رشتے کے انتخاب سے لے کر اس کے بعد عمل کے ٹھہرنے، اس کے بعد ولادت کے بعد، نام رکھنے کے وقت، عقیقے کے وقت، سارے مراحل کو غور کر لیجئے. سارے مراحل میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ماں باپ کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ وہ دین کے بارے میں شروع سے ہی فکر کریں، شروع سے ہی فکر کریں ان کے دین کے بارے میں. تو یہ تربیت کا آغاز ابھی اس چھٹی میں جہاں سے ہونا چاہیے وہ میرے بھائیوں عقیدے کے تعلق سے ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو جس چیز کی سب سے پہلے تاکید کی ہے وہ یہ کہ ان اشکر لی ولوالدیک، کہ میرا شکر ادا کرو جو کہ توحید ہے، اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو جو کہ ان کی ساتھ حسن سلوک، ان کی خدمت اور ان کی فرمانبرداری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیرے رب نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ عبادت اس کے سوا کسی کی نہ کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز سب سے پہلے انسان پر واجب کی ہے وہ عقیدے کی تعلیم ہے، وہ عقیدے کی تعلیم ہے. بچوں کو اس چھٹی میں ایسے کسی کورس، کتاب، استاد کا انتظام ضرور کروائیں بچے کے لیے جو اس کو عقیدے کی تعلیم دے، اس کو اس کا دین سکھائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، آپ جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو جس چیز کا حکم دیا وہ کلمہ توحید کا علم اور اس کے تقاضوں کے بارے میں جاننے کا سب سے پہلے حکم دیا. تو ابھی اس چھٹی میں جو چیز ہے وہ یہ کہ بنیادی طور پر اپنے بچوں کو عقیدے کے بارے میں، دین کے بارے میں، ایمان کے بارے میں سکھانے کے بارے میں فکر کریں. کیوں؟ اس لیے کہ جن حالات کا رونا ہم رو رہے ہیں، جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، جن حالات کے بارے میں دانشور قائدین اور اسی طریقے سے علماء مصلحین جو چیز یعنی کہ دیکھ رہے ہیں، وہ ظاہری اعتبار سے مسئلہ زمینوں کا، جائیداد کا، جانوں کا جہاں ہے اس سے کہیں زیادہ ایمان کا ہے، ایمان کا ہے. ہماری نظریں، آپ کی نظریں اس بات پر ہیں کہ زمینوں کا کیا ہوگا، مال کا کیا ہوگا، جائیداد کا کیا ہوگا، اس کو کیسے سیکیور کیا جائے، کیسے بچایا جائے، اس کو کیسے محفوظ کیا جائے، اس کے بارے میں سبھی کی فکر ہے، ہونی چاہیے. لیکن جب ہمارے بچوں کے پاس دین ہی نہ ہو، ایمان ہی نہ ہو، عقیدہ ہی نہ ہو، پھر یہ سب چیزیں بچا کر کے کیا فائدہ؟ پھر ان ساری چیزوں کے بچنے کا کیا فائدہ؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کے بارے میں جو چیز کہی ہے وہ یہ کہ لا تشرک باللہ وان قتلت او حرقت، کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو گرچہ کہ تم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا جلا دیا جائے. اب
اس میں جان کی بات کہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جان جائے پر ایمان نہ جائے. جان جائے آدمی کی کوئی بات نہیں، لیکن اس کا ایمان برقرار ہو، وہ اسلام پر ہو، وہ دین پر ہو. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. جب ہماری نسلوں سے، ہمارے بچوں سے ان کا ایمان ہی چلا جائے، اسلام کے بارے میں وہ کمپرومائز کر رہے ہیں، اسلام کو چھوڑ دیں، تب اس کے بعد میں اور آپ ان کے لیے بہت ساری جائیدادیں بنا کر کے کیا رکھ کر جائیں گے. تو اس لیے اپنے بچوں کے بارے میں جن چیزوں کی ہمیں اور آپ کو ذمہ داری سونپی گئی ہے وہ یہ کہ ہم ان کو جہنم کی آگ سے بچائیں. اور جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ایمان شرط ہے اور شرک سے بچنا شرط ہے. شرک سے بچنا شرط ہے، اس کے لیے سب سے پہلی یہ فکر کریں. دوسرا ہے علم نافع، نفع بخش علم جو دین کے سلسلے میں اس کے بعد کے درجات کا ہے، وہ چاہے حفظ قرآن کے بارے میں ہو، طہارت کے بارے میں ہو، نمازوں کے بارے میں ہو، دعاؤں کے سلسلے میں ہو، اخلاق اور آداب کے سلسلے میں ہو. یہ علم نافع ہے. جہاں بھی ایسے کوئی کیمپ ہو، دورات ہو، بیانات ہو، دروس ہو، تو بچوں کو وہاں لے جا کر کے چھوڑیے. اس لیے کہ ایسے جتنے بھی دورات ہوتے ہیں، جتنے بھی کورس ہوتے ہیں، وہ صرف صبح کے ہوتے ہیں. اس میں سے اکثر 9 سے 1 تک یا 10 سے 1 تک ہوتے ہیں. وہ اوقات جو اوقات ان کے پڑھنے کے لیے بہت ہی آسان ہے، اس کے بعد ان کے پاس کھیلنے کے لیے وقت ہے. کھیلنے کے لیے ان کے پاس بہت سارا وقت ہے اور اپنے رشتےداروں کے ساتھ گزارنے کے لیے وقت ہے. اور تیسری چیز یہی کہ بچوں کو بہترین نمونہ پیش کریں. اس لیے کہ بچے ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں، ہمارے سامنے رہ رہے ہیں، تو بچوں کے سامنے اپنے آپ کو بہترین نمونہ بنا کر پیش کریں. اس لیے کہ والد بچوں کے لیے رول ماڈل ہوتا ہے، ہیرو ہوتا ہے. جو کچھ بھی وہ سیکھتے ہیں اپنے ماں باپ سے سیکھتے ہیں، گھر میں رہنے والے بڑوں سے سیکھتے ہیں. ہماری باتیں، ہمارا کام، ہمارا عمل، ہمارا رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، ہماری بول چال، ہماری باتیں، ہماری گالیاں تک وہ غور کرتے ہیں، وہ سیکھتے ہیں. تو ایسی صورت میں والدین کو چاہیے کہ ان کے ساتھ نرمی اور شفقت کا معاملہ کریں اور انہیں اپنے سے دور رکھنے کے لیے یا ان کی شرارتوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہیں سوشل میڈیا یا موبائل فون ایسی چیزوں میں جھونک نہ دیں. کہ اپنے آپ کو آرام دینے کے لیے یا اپنے آپ کو تھوڑا سا ان سے دور رکھنے کے لیے ان کو ان موبائلوں کے قریب یا ان چیزوں کے قریب نہ کر دیں. اس کی وجہ سے ان کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی. یہی چھٹی ہوتی ہے، اس چھٹی میں وہ سیکھتا ہے، دیکھتا ہے اور اب عادی بنتا ہے. اس کے بعد اس کی عادت یعنی کہ زندگی بھر کی ہو جاتی ہے. بچوں کی تربیت کے سلسلے میں ان چیزوں کو بلکہ ایک آڑ بنائیں، وسیلہ بنائیں. وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ بچے کو نماز کی تعلیم دینے کے لیے، دعاؤں کی تعلیم دینے کے لیے، قرآن کی سورتوں کو یاد کرنے کی تعلیم دینے کے لیے آپ ان چیزوں کو وسیلہ بنا سکتے ہیں. وہ اس طریقے سے کہ یا تو کلاس کے ساتھ ساتھ، کورس کے ساتھ ساتھ اس میں کوئی چیز پلے کریں، یہ سکھانے کے طریقے کے طور پر، یا دوسرا یہ کہ اس کو سزا کے طور پر ان چیزوں سے دور رکھیں. اگر تعلیم دینا ہے، اسے تربیت کرنا ہے اس کی، تو ان چیزوں کو ہی وسیلہ بنائیں. وہ اس طریقے سے کہ اس کو ان چیزوں سے محروم کریں. تربیت کے لیے والدین جو عام طور پر راستہ اختیار کرتے ہیں وہ چیخ اور غصے کا، چیخنے، ڈانٹنے اور غصہ کرنے یا مارنے کا راستہ اختیار کرتے ہیں، جو کہ سارے کے سارے طریقے اپنی جگہ پر پورے طریقے سے نہ صحیح 90% غلط ہیں. وہ اس وجہ سے کہ چیخنے کی وجہ سے بچہ مایوس ہو جائے گا، چیخنے کی وجہ سے بچہ ذلت محسوس کرے گا، رسوائی محسوس کرے گا، اور مار کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بہت ہی کمزور محسوس کرنے لگے گا. ناممکن ہے کہ اس کے بعد وہ اپنے دل کی بات آپ کو بتائے، یا وہ آپ کے قریب ہو، یا وہ آپ کو اپنی سچی بات بتائے، کیونکہ آپ نے سچ بولنے پر مارا ہے اور منہ کھولنے پر اس کا منہ بند کیا ہے، یا پھر آپ نے اپنی آواز کو اس کے اوپر بلند کر کے بتایا ہے کہ اپنی بات منوانے کے لیے تم کو چیخنا پڑے گا، اس کے بعد بھی وہ ایسا ہی کرے گا. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ اس کے نقصانات میں سے جو کہ اب وقت نہیں ہے، لیکن وقت اس بات کا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان کی تربیت کریں اور وہ شرارت کرتے ہیں یا کچھ تکلیف دیتے ہیں، ایسی بات نہیں مانتے ہیں یا سیکھتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، یاد نہیں کرتے ہیں، تو ان کو ان چیزوں سے محروم کر دیا جائے جو چیزیں ان کے پاس مرغوب ہیں، جن چیزوں کو وہ چاہتے ہیں، جیسے فون ہے، آئی پیڈ ہے، ان کے کھانے پینے کی چیزیں ہیں، ان کو باہر لے جانے کی باتیں ہیں، پارک لے جانے کی، کھلونے دلانے کی باتیں ہیں. ان چیزوں سے محروم کریں.
ان چیزوں سے دور کریں ان کو، تاکہ انہیں احساس ہو اور پھر اس کے بعد وہ آپ کی بات ماننے لگے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کا حل، ہر چیز کا علاج ڈانٹ ہو، ڈپٹ ہو، مار پیٹ ہو یا پھر غصہ ہو۔ یہ چیزیں آج کے بچوں کے اوپر یعنی کہ بہت حد تک کارگر نہیں ہے۔ سبب یہ ہے کہ ان کے اسکول کا ماحول ایسا ہے، ان کے باہر کا ماحول ایسا ہے، تو انہیں وہ چیزوں کے ذریعے سے ادب سکھایا جائے، ان کی تربیت کی جائے جو چیزیں چھوڑنے پر وہ راضی نہیں ہیں، ان چیزوں کو چھوڑنے پر ان کو مجبور کر دیا جائے، ان کا نیٹ بند کر دیا جائے، ان سے موبائل فون لے لیا جائے۔ اس طریقے کی چیزیں اور بھی بہت ساری ہو سکتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہی وقت ہوتا ہے ایک اور تربیت کا، وہ ہے گھریلو تربیت۔ گھریلو تربیت یہ کہ والدین کی فرما برداری، رشتہ داروں کے ساتھ ملنساری، صلہ رحمی۔ یہ وقت ہوتا ہے کہ بچوں کو متعارف کروایا جائے، بچوں کو ملایا جائے، بچوں کو ان سے ملاقات کے لیے لے جایا جائے۔ یہ وقت ہے کہ بچوں کو رشتہ داروں کے ساتھ ملانا، صلہ رحمی ان کو سکھانا، ایک اپنی فرما برداری اور دوسرا رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور دوستوں احباب کے ساتھ آداب کیا ہے وہ سکھانے کا بھی یہ وقت ہے۔ پانچویں چیز یہ کہ نوجوان جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑا بہت علم دیا ہے، دعوت کا جذبہ دیا ہے، یہ موقع ہوتا ہے کہ وہ ان چھٹیوں میں جب چھٹی ملی ہے تو وہ گلی محلے یا پھر گاؤں کا دورہ کریں، وہاں جا کر یا اپنے دوستوں میں دعوت کا کام کریں۔ دعوت کے کام کا یہ بہت موقع ہوتا ہے۔ عام طور پر شکایت ہوتی ہے کہ فیلڈ ورک کا ٹائم نہیں ملتا یا پھر ہمیں دعوت کے لیے وقت نہیں ملتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینے عطا کیے۔ ان مہینوں میں ہم سیکھ بھی سکتے ہیں، سکھا بھی سکتے ہیں، اور دعوت کے کام کے لیے، دعوت کا کام سیکھنے کے لیے اور دعوت کا کام پھیلانے کے لیے بھی یہ بہترین موقع ہے۔ اس لیے کہ ان دنوں میں جہاں دعوتی ٹریننگ کے کورس ہوتے ہیں، انہی دعوتی ٹریننگ کورسوں میں فیلڈ ورک کا بھی ایک دن ہوتا ہے جس میں فیلڈ ورک سکھایا جاتا ہے۔ وہ نوجوان جو کام یہ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہترین موقع ہے۔ اس کے ذریعے سے وہ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور دعوتی کام کر سکتے ہیں۔ اور اگر وہ گاؤں کا دورہ کرتے ہیں، ماحول ٹھیک ہے، لوگوں کے ذہن صاف ہیں، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف، اسلام کے محاسن، اسلام کی خوبیاں، اسلام کی خوبصورت چیزیں وہاں بیان کی جا سکتی ہیں، چاہے وہ اخلاق کے تعلق سے ہو، آداب کے تعلق سے ہو، حلال و حرام کے تعلق سے ہو، یا ان کی غلط فہمیوں کو دور کیا جا سکتا ہے۔ آخری چیز یہ کہ اپنے آپ کو شخصی ارتقاء، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی بہت سارے کورس ہوتے ہیں جو اسکول والے یا پھر سوشل یعنی کہ آرگنائزیشن، بہت سارے تنظیمیں یہ کام کرتے ہیں۔ تو ان چیزوں میں، ایسے دورات میں، ایسے کورسوں میں اپنے آپ کو شریک کریں، چاہے وہ علمی اعتبار سے ہو، فکری اعتبار سے ہو، بدنی جسمانی اعتبار سے کیوں نہ ہو۔ اس کے لیے چاہے وہ کوئی چیز سیکھنے کا عمل ہو یا اس کے ذریعے سے علمی طور پر، فکری طور پر سیکھنے کا عمل ہو۔ باقیہ وہ چیزیں جن چیزوں کے سیکھنے کا یا جن چیزوں کو کھیلنے کا کوئی فائدہ نہیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ بہت سارے وہ کورس ہیں جو اپنے آپ سیلف ڈیفنس کے کورس ہیں بہت سارے، اور فکری اعتبار سے بہت سارے کورس ہیں، علمی اعتبار سے، بدنی اعتبار سے بہت سارے کورس ہیں جو سیکھے جا سکتے ہیں۔ ہمارے نوجوان ان چھٹیوں میں یا بچوں کو ان چیزوں کے داخل کر کے انہیں بہترین تربیت دی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ وہ گیمز جو کوئی فائدہ نہیں رکھتے ہیں اپنے اندر اور جن سے اسلام نے منع کیا ہے، اس کے بارے میں بنیادی اصول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لہو و لعب کے آلات کو خریدتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے راستے سے گمراہ کریں بغیر علم کے۔ ایسے لوگوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اس میں فلم سے متعلق چیزیں، گیم سے متعلق چیزیں، لہو و لعب کے وہ آلات، میوزک کے آلات، یہ سارے کے سارے آلات ان چیزوں میں آ جاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں اس آیت، سورہ لقمان کی آیت ہے، آپ اس کی تفسیر کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اس سے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ ایسی چیزیں خرید کر لا کر بچوں کو دینا ہی حرام ہے۔ یہ گمراہ کرنا ہے، لا علم میں ان کو گمراہ کرنا ہے۔ ایسا کرنے والے آدمی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ دوسری چیز اصول کے طور پر بے حیائی کی چیزیں، چاہے وہ اپنی بیٹیوں بہنوں کے بارے میں ہو یا کسی کے بارے میں ہو، وہ بھی سزا وہی ہے۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون۔ بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ بے حیائی مسلمانوں میں پھیلے،
بے حیائی مسلمانوں میں پھیلے تو ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں ذلت ہے، آخرت میں دردناک عذاب ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ تیسری چیز کہ وہ گیمز جو نہ بے حیائی میں ہیں، نہ شیطانی لہو و لعب کے آلات میں ہیں، لیکن وہ چیزیں ذکر سے، تلاوت سے، نماز سے غافل کرتے ہیں، وہ بھی حرام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ شیطان چاہتا ہے کہ جوئے کے ذریعے سے، شراب کے ذریعے سے تمہارے درمیان دشمنی، بغض و عداوت کو پیدا کرے اور تم کو اللہ کے ذکر سے، نماز سے روک دے۔ کیا تم باز آ جاؤ گے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم باز آ جائیں گے۔ اسی طریقے سے وہ گیمز جس کا نام لے کر کے منع کیا گیا ہے، جیسے چیس ہے، لوڈو ہے، جس سے کوئی خاص خاطر خواہ دینی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لعب بالنرد شیرا فکأنما صبغ یدہ فی دم خنزیر او فی لحم خنزیر، وہ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ جس آدمی نے چیس کھیلا، لوڈو کھولا، تو گویا کہ اس نے اپنے ہاتھ کو سور کے گوشت اور خون میں ڈبو دیا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لعب بالنرد شیرا فقد عصى اللہ ورسولہ، کہ جس آدمی نے نرد شیر، چیس کا گیم کھیلا، تو تحقیق کے بے شک اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ تو یہ وہ گیم ہے جس کے بارے میں جو بہت مشہور، بہت پروموٹڈ اور بہت سارا یعنی کہ اس کی چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ میرے بھائیو ایسی کئی چیزیں ہیں جو ظاہری اعتبار سے فائدہ مند ہو سکتی ہیں، لیکن شریعت نے اگر اس سے روکا ہے تو ان چیزوں سے رکنا چاہیے۔ بقیہ وہ یعنی کہ چیزیں، وہ گیمز جس سے بدنی اعتبار سے فائدہ ہو، ایکسرسائز کا فائدہ ہو، ذہنی اعتبار سے فائدہ ہو، چستی پھرتی کے اعتبار سے فائدہ ہو، تو اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے اوقات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اوقات کے ذریعے سے ہمیں بہترین علم سیکھنے کا اللہ تعالیٰ موقع نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چھٹیوں کا صحیح استعمال کرنے کی ہمیں توفیق بخشے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے ہی ہمارے طلباء کو اعلیٰ درجات سے کامیاب فرمائے، انہیں ان کی تعلیم میں ترقیاں عطا فرمائے۔ اس تعلیم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دین کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کا خادم بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دینی دنیاوی ترقی عطا فرمائے۔